أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيله سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الله الله في الطبقة السفلى الذين يحتاجون صلوات الله محمد وعلى اذان گرامی. ہم نے جس موضوع کو شروع کیا تھا کل انشاءاللہ اسے میں مکمل کر دوں گا. گزشتہ 3 برس سے میں چوتھا سال ہے انشاءاللہ. مجھ سے بانیان مجلس نے سید عمران عابدی صاحب نے درخواست کی کہ میں آئندہ برس عشرے کے لیے بھی اعلان کر دوں گا. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں گا. حضرات گرامی گزشتہ 3 برس سے میں امیر المؤمنین کا جو عہد نامہ ہے حضرت مالک اشتر کے نام اسے پیش کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ میں اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں. مختلف طبقات کو مولانا نے پیش کیا ہے. آج محروم طبقے سے متعلق معاشرے کے جو محروم لوگ ہوتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان سے متعلق ہے. ہمارے اس وقت مہمان موجود ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شبیر محسنی صاحب جو شیعہ کونسل کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں پورے پاکستان کے. حضرات گرامی جو مطالب پیش کروں گا اس کو غور سے سن لیجیے گا. مجمع کی توجہ رہے گی نہیں. محروم طبقہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولا جب بھی اسلام میں یا مسلمانوں میں عربی زبان میں کہنا ہوتا ہے بہت زیادہ تاکید کر کے اہمیت بتا کے تو وہاں پہ 2 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اللہ. وصیت کا لفظ آتا ہے یا پھر اللہ اللہ. اللہ اللہ فیکم القرآن تمہارے درمیان اللہ کی کتاب موجود ہے. تو ایسے کئی الفاظ. پھر مولا فرما رہے ہیں جہاں مولا قرآن کے لیے کہتے ہیں نا 2 مرتبہ اللہ اللہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ فی الطبقۃ السفلی. محروم لوگ کبھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں. مالک انہیں اتنا احترام و محبت دینا وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں. اب مولا نے ان کے لیے بہت زیادہ سفارش کی ہے. اب دیکھیں پتہ نہیں کہ جملہ میں نے لفظ اچانک استعمال کر دیا سفارش. تو اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے بڑوں سے سفارش کی جاتی ہے مولا کی عظمت دیکھیے. محروم طبقے کی سفارش کر رہے ہیں. میں اس جملے کو پہنچا نہیں سکا. عام طور سے لوگ دیکھتے ہیں بڑا آدمی ہے کسی بڑے نے کہا ہے اس کی سفارش کر دو. مولا سے بڑا کوئی نہیں.
اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے کائنات میں عظیم ہے مولا کائنات، لیکن مولا محروم طبقے کو اپنا سمجھ کے کہہ رہے ہیں مالک میں سفارش کر رہا ہوں۔ بہت کسی کو کبھی عطا کرتے میں یہ احساس نہ دلائیے تم محروم ہو، تم غریب ہو۔ ایک بہت بڑے استاد کا ایک جملہ ہے کہ وہ کسی سید کو سہم سعادت دے رہے تھے تو کہنے لگے بھئی آپ کا سہم سعادت، وہ سید بیچارے بہت غریب تھے، کہا بہت بہت شکریہ، کہنے شکریہ آپ کا، آپ نے میرا واجب ادا کروا دیا۔ لیکن ہمیں کبھی محروم طبقے کو معاشرے کے اندر تمام کے تمام یہ جتنے بھی میں نے اس پہ پیش کیا ہے قوم زکوٰۃ اور تمام چیزوں سے متعلق پرسوں کی مجلس میں ظاہراً یہ میں نے پیش کیا تھا، لیکن ہمیں کبھی محروم طبقے کو عطا کرتے میں محرومیت کا احساس نہ دلائیں بلکہ استحقاق کا، مستحق ہونے کا احساس دلائیے۔ یہ عظمت محمد والے محمد علیہ السلام کی۔ محروم طبقے کے اندر بہت سے طبقات آ جاتے ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ایتام ہیں، یتیم ہیں، تو ان تمام افراد کو کبھی یہ نہ ہو، یہ کئی مرتبہ کہتے ہیں یتیم خانہ ہے۔ میرے ایک دوست تھے، مرحوم ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے، تو ان سے کسی نے کہا کہ میں آپ کے یتیم خانے میں کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا آئندہ یتیم خانہ مت کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا میں یہ نہیں چاہتا میرے بچوں کو احساس محرومیت ہو، بلکہ میں نے اس کا نام رکھا ہے یہ اہل بیت کا گھر ہے۔ عزیزان گرامی، بچوں کو بھی احساس نہ دلاؤ، کیونکہ محروم انسان پھر پوری زندگی محرومیت کا شکار رہتا ہے۔ پتہ نہیں میں جملے پہنچا پا رہا ہوں اپنے بچے اور نوجوانوں تک؟ عزیزان گرامی، کبھی محرومیت کا احساس نہ دلائیں، کسی کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ جناب سرور کائنات کا واقعہ میں نے یہ اتنی دفعہ پڑھا ہے، میں ہر دفعہ پڑھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے، بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ گزر رہے ہیں مدینے کی ایک گلی سے، تمام غلام، پرانے زمانے میں غلام عام مدینے کی کسی گلی میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ ان میں سے غلام نے کہا یا رسول اللہ ہم سب چاہتے تھے ہمارا بھی مکان ہوتا، تو آپ نے سوال کیا اگر مکان ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کہ ہم سب آپ کی دعوت کرتے، مکان ہوتا تو دعوت کرتے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسی گلی میں اس چوراہے پہ میری دعوت کرو، میں یہاں کھانا کھاؤں۔ سارے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ آج تو خشک روٹی ہے، کھانا اچھا نہیں ہے، اگر کوئی مالک اچھا کھانا دے گا اس دن دعوت کریں گے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اسی خشک روٹی پہ دعوت کرو، میں یہیں پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ سارے غلام کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے دعوت ہے، خشک روٹی ہے نمک کے ساتھ، کھا لیجیے۔ سرکار دو عالم وہیں پہ تشریف فرما ہو، اپنی ابا بچھائی ان کے ساتھ بیٹھی۔ ایک مسلمان خاتون گزر رہی تھی تو انہوں نے کہیں جملہ کہہ دیا یا رسول اللہ چاکلو کھلا حبیب، آپ تو بندوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ یعنی آپ نے ان بندوں کو بھی محرومیت کا احساس نہیں ہونے دیا، فرمایا میں اللہ کا سب سے بڑا بندہ ہوں۔ آپ کو ہوا رسول، یعنی عطیت، یعنی اللہ نے بندگی پہ بہت زیادہ احساس دلایا۔ جانا گرامی آج چلتے رہیے گا، مجھے بھی درخواست کی بانیان نے کہ بہت سے لوگوں نے درخواست کی ہے کہ حضرت عباسی کے فضائل پڑھیے گا، میں اس سے پہلے کہ پیش کروں آپ کی خدمت میں، لیکن یہ میرے سخت جملے بھی سن لیجیے میرے بھائی میرے بچے، میں ممنون ہوں میرے بات کا سخت ترین جملوں پہ بھی آپ نعرے لگاتے ہیں اور مجھے میرا دل رکھ لیتے ہیں جھوٹے موٹے الفاظ پہ، سخت ترین تبلیغی جملوں پہ بھی آپ اس عشرے میں کسی نے بھی مجھے احساس نہیں دلایا کہ مولانا آپ بہت سخت پڑھ رہے ہیں، اور مجھے محبت سے سنا میرے ان الفاظ کو۔ ممنون۔ بھائی توجہ رہے گی میرے ساتھ؟ تو گرامی آل محمد نے کبھی کسی کو محرومیت کا احساس نہیں ہونے دیا کسی لحاظ سے، کسی میں اگر کوئی بھی کمی ہو۔ اب آئیے ذرا ایک حدیث ہے، میں اس کو مکمل نہیں کر پاؤں گا موضوع کو، کل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا مکمل کروں۔ عزیزان گرامی کبھی کسی کو محرومیت کا احساس، تم تو بہت ہی بے وقوف ہو، تم تو بہت ہی سادہ ہو، یہاں تک روایات میں ہے کہ اکثر اہل الجنت الملحا، یہ جو سادہ ہوتے ہیں نا یہ اکثر کے جنت میں چلے جائیں گے، جنہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بے وقوف ہے، جنہیں ہم سادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے کہیں گے تم دنیا میں جہنم کاٹ آئے ہو، اب جنت ہی جنت ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ایک جملہ مولانا امیر علیہ السلام کا ہے، کاش میں اس کو صحیح ترجمہ کر پاؤں۔
مولا امیر علیہ السلام کی حدیث بہت گہری حدیث ہے، میں جانتا ہوں مشترک مجمع شیعہ سنی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر اللہ نہ کرے تم کبھی کسی کو دھوکہ دے لو تو خوش نہ ہونا، ارے میں اتنا تیز ہوں میں دھوکہ دے کے آ گیا، بلکہ یہ سوچنا اسے تم پہ اعتماد کتنا تھا کہ دھوکہ کھا گیا۔ اپنی سرزنش کرنا حیدری، مجھے میں خوش ہوں کہ میرے یہ جملے پہنچ رہے ہیں۔ حیدر کہ نبی کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے میں بہت تیز ہوں، نہیں، وہ کتنا بھروسہ کرتا تھا آپ پہ کہ دھوکہ کھا گیا۔ انسان جو بھروسہ کرتا ہے وہی تو دھوکہ کھاتا ہے، نہیں تو اگر پہلے انسان کہتے نہیں میں تمہارے پہ شک کر رہا ہوں، وہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ بھروسہ کرنے والا دھوکہ کھاتا ہے۔ مولا کائنات نے کتنے خوبصورت انداز سے اپنے شیعوں کو سبق دیا ہے جو ماننے والے ہیں۔ محروم طبقے کو کبھی بھی احساس غربت اور محرومی نہ دلاؤ۔ یہ جو سرکار ختم مرتبہ کی حدیث ہے جو میں بار بار پیش کرتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو بھی پیار نہ کرنا تاکہ اسے احساس محرومی نہ ہو۔ وہ یہ نہ سوچے مجھے کوئی پیار کرنے والا نہیں۔ خدا کی قسم میں نے متعدد روایات میں دیکھا ہے کہ جب عید آتی تھی مدینے میں تو مولا حسین کہتے تھے پہلے میں اپنے بھائی حسن کے گھر جاؤں گا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام اتنے کریم ہیں، کہتے تھے پہلے میں عید میں روزے عید پہلے اپنے بھائی حسن کے گھر جاؤں گا۔ کسی غلام نے کسی نے پوچھا، بولا کیوں؟ کہا تاکہ ان کے بچے محسوس نہ کریں ہمارے بابا نہیں ہیں۔ عظمت، بھئی میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے بعد، یعنی تاکہ امام حسن مشتبہ کے بچے یہ نہ سوچے ہم یتیم ہیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی ہمیں عیدی دینے والا نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام پہلے مولا حسن کے بچوں کو عیدی دیتے، پھر آ کے اپنے بچوں کو عیدی دیتے، تاکہ میرے بھائی کے بچے نہ کہ ہم یتیم ہیں، وہ یہی کہتے کہ ہمارے باپ ابھی بھی سلامت ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے شاید یہاں کبھی نہیں پڑھی، بلکہ شاید مجھے نہیں معلوم، میں نے صرف 21 رمضان ہی کو پیش کی ہوگی۔ یہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں خبردار یتیم بچوں کو یتیم نہ کہنا، انا ابو الیتام، یتیموں کا میں باپ ہوں۔ کتنی بڑی حدیث ہے مولا، انا ابو الیتام، میں یتیموں کا باپ ہوں۔ کوئی بچہ یہ نہ کہے میں یتیم ہوں، بلکہ کہے میرے بابا علی ہیں۔ کتنی عظمت ہے مولا کائنات کی۔ محروم کو کبھی محرومیت کا احساس نہ دلائیے۔ جب مولا کے انصار و اصحاب کہتے ہیں، شاید میں معذرت چاہتا ہوں بہت سے لوگوں کی آواز نہیں پہنچتی مجھے کسی بھائی ممنون آپ کی محبتوں کا۔ ابھی بانی مجلس کہہ رہے تھے مولانا ہم نے جتنی ہو سکتی تھی پارکنگ لی ہے، جتنا یہاں امام بارگاہ کے اندر ہے 4 گنا باہر مجمع، میں ہاتھ جوڑ کے صرف درخواست کر سکتا ہوں کہ آپ ان الفاظ کو سن رہے ہیں، یہ جملہ سن لیجیے گا۔ مولا کے انصار اصحاب کہتے ہیں مولا امیر کے کہ وہ کھانے جو مولا خود کبھی نہیں کھاتے تھے وہ یتیم بچوں کو کھلاتے تھے۔ دسترخوان بچھاتے کوفے میں، کہتے کوفے والوں اعلان کر دو یتیموں کو علی اپنے ہاتھ سے کھلائے۔ کتنا کریم ہے۔ میں جو جملے کہنا چاہ رہا ہوں یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، اس دور کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی محروم ہو خدا کی قسم پکار کے تو دیکھو نجف سے لبیک کی آواز آئے گی۔ ہم آج کہتے ہیں نا، آپ کراچی میں بیٹھ کے، یہاں ملیر میں بیٹھ کے، حسین آباد میں بیٹھ کے کہیں یا علی مدد، عزیزان گرامی مولا امیر مدد کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ عزیزان گرامی مولا امیر دسترخوان بچھاتے ہیں، یتیم بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اگر اسکرین پہ بھی دیکھ سکے تو میرے اس اشارے کو دیکھ لیجیے گا۔ مولا کے انصار چاہنے والے حضرت مسعود تمار، حضرت قمر، یہ جو چاہنے والے، نام نہیں لکھا ہے، حضرت ابو الاسود، یہ جو مولا کے قریبی ترین حضرت ساسد عثمان سب کھڑے ہیں دسترخوان پہ، مولا بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے، 3-4 برس کا بچہ، وہ کہیں مولا کے زانوں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے گلے ملنے کے لیے۔ چھوٹا بچہ، مولا
قداور ہیں, خوبصورت ہے, تو آپ کو بچہ دیکھ رہا کہ مولا بیٹھے ہوئے لیکن میرا گلے تک بازو نہیں جائے گا, تو وہ زانوں میں پاؤں رکھ کے مولا کے گلے لگتا ہے. چاہنے والوں میں سے کسی ایک نے کہا بیٹا یہ امیر المومنین ہے, نیچے اترو. میرے دل میں پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ نام نہیں ہے کہ کسی چاہنے والا مولا کے عاشق وہ مولا کے احترام میں کہہ رہے بیٹا نیچے اترو, پاؤں نہیں رکھتے, یہ مولا کا زانو ہے. مولا نے کہا خبردار بچے کو نہ روکنا, اگر اس کے گھر میں باپ ہوتا تو میرے عظمت امیر المؤمنین پہ ہماری لاکھوں روحیں پڑھا ہے. عزیزان گرامی, امیر المؤمنین کی عظمت عجیب و غریب ہے. کسی محروم بچے کو محرومیت کا احساس نہیں ہونے دے رہا. یہ جو مشہور واقعہ کسی گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ 5-6 بچے ہیں. اب بچوں کی تعداد نہیں لکھی ہے, گھر میں بچے زیادہ ہیں. ایک بیوہ خاتون اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا بنا رہی ہوں, رک جاؤ. مولا گزر رہے ہیں کوفے کی گلی سے, دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون بچوں کو کھانا بنا رہی ہے, کھلا نہیں پا رہی. تو مولا نے دستک دی دروازے پہ, میں بچوں کے ساتھ کھیل لوں تم کھانا بناؤ. اسے نہیں پتا یہ مولا, پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. وہ مومنہ تھی, شیعہ تھی, یعنی چاہنے والی تھی, اسے نہیں پتا, اس نے مولا کو سامنے سے نہیں دیکھا تھا, صرف خطبہ سنا تھا. کوفہ بڑی بستی تھی, بہت بڑی آبادی اس زمانے میں, جہاں 35,000 فوجی تھے, چھاونی تھی, اسکرین تھی نہیں, ٹی وی تھا نہیں, سوشل میڈیا تھا نہیں. اس نے عکس نہیں دیکھا تھا, کھانا بنا رہی ہے اس نے, یا شاید متوجہ نہیں ہوئی کہ کون دروازے پہ سفید ریش آدمی ہے. مولا نے کہا میں بچوں کو کھلاتا ہوں, تم کھانا بنانا. مولا بچوں سے کھیل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ بچے پھر بھی رو رہے ہیں. مولا کہتے ہیں تم اپنے بچوں سے کھیلو, میں کھانا بنا دیتا ہوں. اللہ خدا کی قسم میں تنہائی میں پڑھتا ہوں, میں بیٹھ کے روتا ہوں. مولا امیر کی عظمت. اس خاتون سے کہتے ہیں تم بچوں سے کھیل لو, میں کھانا بنا دیتا ہوں. اتنے میں مولا کھانا بنا رہے ہیں, ایک اور مومن آ جاتی ہے. ایک مرتبہ مولا کو دیکھتی ہے, اونچی اونچی رونے لگتی ہے, کہتی ہے تمہیں پتا ہے گھر میں کھانا کون بنا رہا ہے؟ کہا کوئی بہت ہی نرم دل آدمی ہے, بچوں کو دیکھ کے سدھا نہیں جاتا. کہا یہ مولا علی ہے, یہ مولا کائنات, ہمارے حاکم, خلیفہ, امام. چیخے مار مار کے کہتی ہے مولا مجھے پتا نہیں تھا, معاف کر دیجئے. مولا فرماتے ہیں نہیں, معافی نہ مانگ, تیرے بچوں کا, پوری کائنات کا. عزیزان گرامی, آج اپنے آپ کو کوئی محروم نہ سمجھے, ہر محروم کے امام کا نام علی. میں نے اپنے انداز سے خلاصہ کر کے واقعے کو پیش کیا. عزیزان گرامی, عظمت امیر المؤمنین کچھ اور, محروم طبقے کو کبھی محرومیت کا احساس نہ ہونے دیں. یہ جو مولا کا ایک فرمان حدیث ہے, جب دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے دیا ہے, رسول خدا تو دیکھ رہے ہیں, ائمہ اہل بیت تو دیکھ رہے ہیں, جناب سیدہ تو دیکھ رہی ہیں, بیوی کو معلوم ہے کون کس طرح سے دے. عزیزان گرامی, محروم طبقہ. بس بھائی ایک, اب آپ حضرات نے درخواست کی تھی, میں جو پیش کر رہا ہوں, پوری دنیا میں عطا کرنے والا ہاتھ سے دیتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے, آج محرم تھی, پوری دنیا میں دینے والے ہاتھ سے دیتے ہیں, بس ایک ہستی ہے جو بغیر ہاتھوں کے باب الہوا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, باواز بلند جناب عباس کی خوشنودی کے لیے سلام کی زحمت فرمائیں. بہت معذرت میں, توجہ فرما رہے ہیں. جانے کی نام میں جانتا ہوں آخری اصل شبیں ہیں, 8 محرم گزر گئی, بس کل ہی کی تو رات ہے, تھوڑی زحمت کر لیں گے. جانے کی نامی, حضرت عباس علیہ السلام کے اندر تمام کمالات موجود ہیں. میں اپنے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کچھ فضائل پڑھوں گا. مجھے کہا کئی
مومنات مومنین نے درخواست کی ہے کہ حضرت عباس کا پڑھیے گا. صرف 2 پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے جناب عباس کی. ایک جناب عباس کی شجاعت اور دوسرے ان کی وفا کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے. خدا کی قسم تمام کمالات کے مالک حضرت عباس ہیں. اس پہ غور کیجیے گا. تمام کمالات کے مالک. علم میں حضرت عباس کا کوئی ثانی نہیں ہے. عزیزان گرامی، میں قبلہ کعبہ موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے یہ جملے ادا کر رہا ہوں. ائمہ علیہ السلام کے بیٹوں کی میں بات کر رہا ہوں. ائمہ کی بات نہیں، میں 14 معصومین کی بات نہیں کر رہا. توجہ، میں 12 اماموں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ائمہ کے، امام کی جمع ائمہ، یہ بچے یاد کر لیں. امام کی جمع ائمہ، ائمہ جمع ہے امام کی. ائمہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں. 12 اماموں کی بات نہیں کر رہا. ائمہ کے بیٹیوں میں سب سے زیادہ رتبہ حضرت زینب کا ہے، اور بیٹوں میں 12 اماموں کے بیٹوں میں سب سے زیادہ عظمت حضرت عباس علیہ السلام. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں بہت ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. تمام ائمہ کے بیٹوں میں جو رتبہ حضرت عباس علیہ السلام کا ہے وہ کسی کا نہیں. عزیزان گرامی، تمام شیعہ علماء مورخین متفق ہیں کہ شہداء کربلا کو مولا سجاد نے دفنایا. میں مسائل پہ نہیں آیا، ایسا ہی ہے. سب متفق ہیں شہداء کربلا کو چوتھے امام علیہ السلام نے دفنایا. اب آپ سوچیے حضرت عباس کا رتبہ کیا ہے. انہیں الگ حرم دیا. کچھ لوگ پہنچ گئے. مولا جانتے ہیں نا یہاں کل حرم بنے گا. اپنے بابا کے حرم کے سامنے حرم دیا. یہ مولا سجاد نے ساری دنیا کو اپنے چچا کی عظمت سکھائی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام. یہ جو بین الحرمین کا تصور ہے مولا سجاد نے دیا. یہ عظمت ہے حضرت عباس علیہ السلام. یہ جو چھٹے امام علیہ السلام آ کے زیارت کے جملے کہتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس. ہاں درست ہے، کنیت تھی حضرت عباس علیہ السلام کی ابو الفضل، ابو الفضل، ابو الفضل، تینوں درست ہیں. رفع نصب اور جر کے اندر بدل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیٹے کا نام فضل تھا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اس جملے کو یاد رکھیے گا، کوئی نہ بھلائے. شاید بزرگوں نے بھی نہ سنا. درست ہے، کنیت تھی ابو الفضل، فضل کے بابا. لیکن خدا کی قسم میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب مولا علی نے کنیت رکھی تھی ابو الفضل تو پوتے کو ذہن میں نہیں رکھا تھا، کہا تھا فضیلتوں کے باپ کا نام عباس ہے. بہت شکریہ. توجہ فرما رہے ہیں ابو الفضل فضیلتوں کے باپ. اللہ کے نام میں سب کو کہا جاتا ہے یہ فضیلتوں کا بیٹا ہے. عباس فضیلتوں کے باپ. جملے کو پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی. مولا علی رسول خدا کے صرف بھائی نہیں ہے، رسالت کے بھائی. نہیں پہنچا سکا. توجہ، جو پہنچ گئے میرے بھائی میرے بچے. عزیزان گرامی، مولا علی صرف رسول خدا کے بھائی نہیں، رسالت کے بھائی ہیں. رسالت کے، جسے سارے انبیاء احترام دے وہ علی. عباس امام کے بھائی نہیں، امامت کے بھائی ہیں.
میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بچوں تک؟ یہ جو ہر امام نے حضرت عباس کو احترام خاص دیا، یہ عجیب و غریب ہے. اتنا احترام امام معصوم علیہ السلام. چھٹے امام کون ہے؟ امام ہے. توجہ، منصوص من اللہ، حجت خدا، اور آ کے سلام کرے عباس ابن علی کو. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. یہ جو شیخ عباس قمی نے، یہ جو بڑے بڑے محدثین نے زیارت کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب چھٹے امام عراق آئے، نجف گئے، سمجھ میں آتا ہے. آپ کے جد امجد ہیں، کربلا آئے، سمجھ میں آتا ہے. یہ کربلا میں آنے کے بعد حضرت عباس کے حرم میں آ کے زیارت پڑھ کے کہنا میرا سلام آپ پہ عباس. اور ایک ایک فضیلت کو یاد کرنا. المطیع، السلام علیکم. کون ہے آپ؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین. اگر اللہ، اس کے رسول اور پہلے 3 امام کی اطاعت ایک جگہ دیکھنی ہو تو ایک مرتبہ حضرت عباس کو دیکھنی ہو. بہت بڑا جملہ ہے. اطاعت تو ہم سارے کرتے ہیں، ہم سارے مطیع فرما بردار ہیں، لیکن اطاعت کا حق ادا کیا ہے تو حضرت عباس علیہ السلام. اذان گرامی، المواسی، میم واو الف سین چھوٹی ہے. یہ چھٹے امام نے حضرت عباس کو لقب دیا. اگر اس جملے پہ غور کر لیں گے، جو اپنے آپ کو بھلا کے دوسروں کا خیال کرے اسے مواسی. اور چھٹے امام کہتے ہیں المواسی لاخی، جس نے اپنا نہیں سوچا، بھائی کا سوچا. چھٹے امام فرما رہے ہیں نا. مولا عباس تو بھائی کہتے نہیں تھے، کہتے تھے مولا حسین، مولا حسن. توجہ، چھٹے امام کہہ رہے ہیں جس نے اپنا نہیں سوچا، اپنے بھائی حسین کا سوچا. کہاں؟ جب فرات پہ پہنچے، پانی نہیں پیا، کہا میرے مولا پیاسے ہیں. ایسا کہ رانی، یہ عظمت کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی جو حضرت عباس علیہ السلام کو. میں بھی مسائل میں پڑھوں گا، مجمع کر میرے ساتھ رہے گا. ایسا کہ رانی، یہ جو عظمت حضرت عباس علیہ السلام کو ملی ہے کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. اس سے بہتر انداز سے سلوات کے زہرا فرمائیں. پانچ 10 منٹ اور فضائل پیش کرو. کیسے پڑھوں گا اس جنگ کو مجھے نہیں معلوم. صفین کا میدان ہے. میں نے ہمیشہ مولا علی کی صفین پڑھی، آج مولا عباس کی سن لیجیے. آپ نے نام سن رکھا مروان ابن حکم کا؟ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. میں رشتے بیان نہیں کروں گا. اموی تھا، بنو امیہ سے تھا. میدان جنگ میں اس کے ساتھ کچھ سپاہی تھے. شام سے لشکر بہت بڑی فوج شام سے آئی تھی مولا علی کے خلاف لڑنے. تو مروان کہیں ذوالفقار کے سامنے آ گیا. تو اس نے سپاہیوں سے کہا بھاگو، سامنے علی ہے. تو کہا اتنی فوج ہے، بوڑھے علی کا تمہیں نہیں پتا، بوڑھا علی بھی شیر ہے. تو کہا کہ کہاں سے بھاگے؟ تو اس نے دیکھنا شروع کیا بھاگنے کی. دیکھیں، لڑنے والا لڑنے کی جگہ تلاش کرتا ہے، بھاگنے والا بھاگنے کا راستہ تلاش کرتا. ممنون. میں خون جگر نہیں دے پاؤں گا. مجھے جناب عباس کے فضائل پڑھنے کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے. آخری مجلسیں، 8ویں مجلس ہے. میرے بھائی میرے بچے اس جملے کو غور سے سنیں گے. تو مروان نے کہا کہ راستہ تلاش کرو، بھاگے کہاں سے؟ کہ اتنی بڑی فوج ہماری، وہ چند افراد کھڑے ہیں. کہ نہیں، علی کے ساتھ لوگ ہیں، وہ گھیر کے کہیں علی کے سامنے نہ لے جائیں. اور اگر سامنے چلا گیا پھر تو سر ہی واپس آئے گا. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں. تو اس نے دوسری طرف دیکھا کہ اس طرف حسن مجتبیٰ ہیں، کہ اس طرف ادھر حسین ابن علی. توجہ، ایک مرتبہ اس نے اشارہ کیا کہ ادھر دیکھو، کہ وہاں پہ محمد حنفیہ ہیں، ان کے بھی ساتھ کوئی فوج ہے. کہ کوئی اور راستہ، کہ اس کا لگتا ہے کہ ہمیں گھیر لیا گیا. تو ایک آدمی نے کہا ایک بچہ کھڑا ہے کونے پہ. توجہ، کہ بچہ کہاں؟ کہ وہ سامنے بچہ کھڑا ہے اکیلا.
توجہ فرمائیں. یہ جناب عباس کی ابھی جوانی نہیں ہے. میں ایک جملہ پیش کر دوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. مولا امیر کے لیے تمام دشمنوں نے لکھا کہ مولا امیر کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں. اور سے سنیے گا جملے کو. اور مولا جب میدان میں کھڑے ہوتے تھے نا چہرے پہ نقاب رکھ لیتے تھے. جب کسی نے پوچھا مولا نقاب کیوں رکھتے ہیں؟ کہ میں تیز لڑتا ہوں، دھول اڑتی ہے، تنگ کرتی ہے، تو میں اپنے چہرے پہ اور ناک پہ نقاب رکھتا ہوں، صرف آنکھیں نظر آتی تھی. مولا کی آنکھیں بڑی بڑی تھی. جب آپ ذوالفقار میں ہاتھ ڈالتے تھے نا تو دانتوں کو بھیج کے کہتے تھے اللہ اکبر. جیسے اللہ اکبر کہتے تھے یہ جو سفید حصہ ہوتا ہے نا یہ سرخ ہو جاتا تھا. بڑے بڑے دشمنوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا، وہی ہارٹ فیل ہو کے مر جاتے تھے. لڑتا کون؟ شیر آ گیا. جب شیر بکریوں پہ حملہ کرتا ہے نا تو کسی بکری میں ہمت نہیں ہوتی شیر کا راستہ روک لے، ساری بکریاں بھاگ جاتی ہیں. جب شیر بکری یا ہرن کو گردن سے پکڑتا ہے وہیں پہ اس کا ہاتھ فیل ہو جاتا ہے، سمجھ جاتی ہے شیر کے منہ میں ہوں. جب جنگل کے شیر کا اتنا روک تو اللہ کا شیر میرے سینے میں طاقت نہیں ہے. کیسے پڑھوں گا بعد والی دو مجالس؟ لیکن میں نے کہا نا حضرت عباس کا تذکرہ آتا ہے تو میں پھر یہاں نہیں رہتا، نجف پہنچ جاتا ہوں. حضرت گرامی مروان نے کہا کہ بھئی وہ بچہ کھڑا ہے بھی بچہ، ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے. توجہ. تو جناب عباس اس وقت 11-12 برس کے تھے. اس نے کہا بچہ ہے، اکیلا ہے، وہاں سے ہم بھاگ لیں گے. یعنی اسے یہ پتا تھا فوج بچے کو بھی مار نہیں پائے گی. آنکھیں بتا رہی تھی. میں نے یہ مولا علی کا سارا کیوں پڑھا؟ وہ جو مولا علی کی آنکھیں تھی نا وہ حضرت عباس کے پاس تھی. چلے میں اس کو آسان بنا دوں. جیسے جناب علی اکبر علیہ السلام ہم شکل پیغمبر تھے، ویسے ہی مولا عباس مولا علی کی شبیہ تھے. مولا علی کی جو آنکھیں تھی حضرت عباس میں، تو حضرت عباس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی. تو مروان نے کہا بھائی ادھر سے چلتے ہیں جہاں بچہ کھڑا ہے، بھاگ لیں گے. بھاگ نہیں اپنا کام. اس نے کہا بھائی ادھر سے بھاگ لیتے ہیں، بچہ کھڑا ہے، روک نہیں پائے گا ہم لوگ کافی زیادہ، تم لوگ مشغول کرنا، میں نکل دوں گا. تو جیسے ہی وہاں سے چلے ایک مرتبہ انہیں پتا نہیں تھا اکیلا بچہ گھیر کے مارے گا. ایک مرتبہ جناب عباس نے جس لگائی، جیسے تلوار کھینچی، ایک کا سر اتارا دوسرے کا. مروان نے کہا پیچھے چلو، یہ بچہ بچہ نہیں ہے، شیر کا بچہ. جن عباس کا بچپنا ایسا ہو، سوچئے جوانی کیسی ہو. میں بس ایک شعر پہ ختم کر رہا ہوں. یہ شعر عربی کا شعر ہے مولا حسین علیہ السلام کہ
کہ جب مولانا حسین تشریف لائے تھے نا جناب عباس کے لاشے پہ، تو آپ نے کہا تھا عباس جو اب تک سکون سے سوتی تھی اب وہ سو نہیں پائے، یعنی بیویاں، اور جن کی راتوں کی نیندیں حرام تھی یعنی یزیدی، اب وہ سکون سے سو۔ آپ کو پتا عمر سعد کہتا تھا فوج سو نہیں پاتی رات میں، عباس سے لڑیں گے کیسے؟ عزیزان گرامی، جملوں پر غور کیجیے گا، بس میں تمام کر رہا ہوں چاہیے۔ مجھے پہلے سے معلوم ہے، میرا 4تھا سال ہے آپ کے ساتھ، میں نے ہر سال دیکھا ہے آپ مولا عباس کے مسائل پہ بہت روتے ہیں، بڑی مظلومیت ہے حضرت عباس علیہ السلام کی۔ مولا حسین علیہ السلام کے بعد کربلا میں سب سے زیادہ مظلوم حضرت عباس علیہ السلام۔ صبح نمودار ہوئی عاشورے، حضرت غازی عباس علیہ السلام نے مولا حسین کی خدمت میں عرض کی، مولا اجازت ہے میں اشقیاء کو دیکھ لوں؟ مولا نے فرمایا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جیسے ہی دن نکلا چند بزرگ اصحاب کے لاشیں واپس آئے، جناب عباس نے کہا مولا یہ بزرگ انصار جو پیاسے ہیں یہ لڑ نہیں پائیں گے، مولا گرمی بہت ہے، مجھے اجازت دیجیے میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ مولا حسین نے فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ جب ظہر کے بعد جناب اون محمد کے لاشیں آئے تو جناب عباس سے رہا نہیں گیا، کہا مولا گودوں کے پانے مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے میں انہیں دیکھ لوں گا۔ مولا حسین نے پھر فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ مولا عباس نے عرض کی مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ جب ایک مرتبہ کچھ بچوں کی، میں آج دوبارہ مقتل میں دیکھ رہا تھا، ابھی پڑھ کے آیا ہوں سارے مسائل دوبارہ، تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ان میں ایک بچی بار بار چیخ کے کہتی تھی العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ غازی عباس سے برداشت نہیں ہوئی، خیمے کے اندر گئے، ایک بچی کی انگلی تھامی، کہا بیٹی اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت ہے۔ تو جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیے ہمیں پانی لانا ہے۔ میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے فرمایا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں منع نہیں کر سکتا۔ تو ایک مرتبہ کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ تو جناب سارے شہداء لڑنے گئے تھے، جنگ کرنے، جناب عباس جنگ کرنے نہیں گئے، پانی لانے گئے۔ چند جملے بڑے سخت ہیں، میں کیسے پڑھوں گا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی۔ جناب عباس نے جیسی دیکھا نا اجازت ملی ہے، مشکیزہ دہنے کاندھے پہ رکھا، علم الٹے ہاتھ میں لیا، جیسے جانے لگے نا میں بھی پانی لے کے آتا ہوں، تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل گئے۔ جناب عباس جناب زینب کے خیمے میں آئے، بیوی اجازت ہے؟ آپ جانتے ہیں جناب زینب کو بہت زیادہ محبت تھی جناب عباس، جتنی ایک ماں کو بیٹے سے ہوتی ہے نا محبت، اتنی محبت جناب زینب کو جناب عباس سے، یعنی بہن بھائی والی محبت نہیں تھی، ماں بیٹے کیوں جناب زینب نے پالا تھا، 22 سال بڑی ہیں جناب زینب جناب عباس سے۔
आगोश में लेके पाला था, तो एक मरतबा का अब्बास मेरे पास आइएगा, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। जनाब अब्बास का कद बहुत बड़ा था, सर झुकाए खड़े थे। जनाब ज़ैनब ने दोनों बाहें गले में डाली, पेशानी को झुका के प्यार किया और एक मरतबा फरमाया, अब्बास जब मैं पहली मरतबा कूफे आई थी तो बाबा ने मुझसे फरमाया था, ज़ैनब आपको शहर में कैदी बना के लाया है। अब्बास मुझे यकीन था मैं कैदी बनाई जाऊंगी, क्योंकि बाबा ने फरमाया था। लेकिन अब्बास में सोचा करती थी, इसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास, अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मैं कैदी बनाई जाऊंगा। जनाब अब्बास बहुत गैरत था, बहुत मयूर है। जैसी सुना ना कैदी बनाई जाएगी, मौला के आंसू बहने लगे, बर्दाश्त नहीं कर सके। बहते हुए आंसू से जनाब अब्बास ने सर झुकाया और एक मरतबा का बीबी खुदा हाफिज़ अलविदा कहा, खैमे से निकल गए। अब मैं जुमला पेश कर, मेरे बहुत बड़े उस्ताद मरहूम का जुमला है। तो कहते हैं जैसे जनाब अब्बास खैमे से बाहर निकले, जनाब ज़ैनब ने बीवियों को बुलाया, बीवियों मेरे पास आओ। सारी बीवियां आई, कहा वो जो मैंने मदीने में पर्दों की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस ले रही हूं। अब पर्दों की कोई जमानत नहीं रही, मेरा भाई अब्बास चला गया। भाई आज रोने में बखल न कीजिएगा, आज लश्कर हुसैनी के सिपहसालार के मसाइल, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिए। जैसे जनाब अब्बास खैमे से बाहर निकले ना अलग लेके, तो एक छोटी सी बच्चों को लेके आए। बच्चों देख रहे हो ये अलम, ये मेरे चचा अब्बास है, मेरे चचा भी पानी लेके आएंगे, मैं सबको सैराब करूंगा। छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे लेके खड़े हो गए। आप जानते हैं ना, अगर बच्चे बहुत प्यासे हों और उम्मीद हो पानी आने वाला है तो प्यास बढ़ने लगती है, लब कांपने लगते हैं। एक मरतबा अलम आगे बढ़ा, मरहुमा अतला शहादी कहते हैं रास्ता रोकने वालों में 4000 तीर अंदाज से नेज़े वाले, अलग तलवारों वाले हजारों का मजमा रास्ता रोकने वाला। जनाब अब्बास ने रजस पढ़ा और एक मरतबा का रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ, मैं फुरात पे कब्जा करके बताऊंगा अभी का विकलाप है। पेड़ लगाई अपनी सवारी को और एक मरतबा जब फुरात पे पहुंचे तो अपने सवारी को फुरात में उतार दिया। यहाँ पे अजीब और गरीब जुमला है मक्तल हुसैनी का, जनाब अब्बास की अजमतों का एक जुमला पेश कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है घर जाके भी सोचेंगे तो रोना जरूर आएगा। जनाब अब्बास ने सवारी से कहा, इश्क़ माँ, घोड़े पानी पी ले। मैं तो नहीं पीऊंगा, मौला की बेटियां प्यासी हैं, सकीना बहुत प्यासी है, तू हैरान है, पानी पी ले। मक्तल में जुमला है, सवारी ने सर हिला दिया। हैवान को भी पता था हुसैन की बेटी प्यासी है। अजरकुम अल्लाह। भाई मैं कैसे पढ़ूं सारे मसाइल, अब मैं सबसे दरखास्त करूंगा मेरी तरफ जरूर देखिएगा। जनाब अब्बास ने मशीज़ा उतारा। आप जानते हैं ना, पानी में जब देखते हैं तो अपना अक्स नजर आता है, सूरत नजर आती है। जब जनाब अब्बास ने पानी में देखा, जनाब अब्बास को जनाब सकीना की सूरत नजर आने लगी। मौला को बहुत मोहब्बत थी जनाब सकीना से, चचा भतीजी की मोहब्बत मशहूर थी। छोटी सी बच्ची चचा से बहुत मोहब्बत करती थी। जैसे ही मौला ने अक्स देखा, कहा बीबी थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैंने पानी भर लिया है, मैं पानी ला रहा हूं। नहीं मेरा बच्चा, भैया बर्दाश्त नहीं कर, मैं तो भी पढ़ने वाला था। मैं
سب سے درخواست کروں گا میرے ساتھ رہیے گا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. جناب شکینہ بچوں سے بتا رہی تھی، وہ دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے میرے چچا عباس، بچوں وہ جو علم نشیب میں اترا ہے نا میرے چچا فرات میں اتر گئے ہوں. بچوں وہ جو علم واپس آ رہا ہے میرے چچا عباس آ رہا ہے. میرے طرف دیکھیے گا. اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا. بیوی نے علم کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز دے کے کہا بچوں پوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. بیوی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا اور رو کے کہا پروردگارا میرے ابو کی خیر ہو، مجھے پانی نہیں چاہیے. میرا بھائی میرا بچہ، میں 2 منٹ کی زحمت دوں گا، روکیں بس میں تمام کر رہا ہوں. جناب عباس علم لے میں آپ مجھے تو کہا تھا شہادت پڑھیے گا، میں نے تو شہادت پڑھی ہی نہیں. ایک مرتبہ جناب عباس چلے، ایک ملعون نے کمی گاہ سے چھپ کے وار کیا، ہاتھ میں مشکیزہ تھا، الٹے ہاتھ میں علم تھا. اس نے ہاتھ پہ تلوار چلائی، مولا نے فوراً مشکیزہ الٹے ہاتھ سے پکڑا. کسی ملعون نے الٹے ہاتھ پہ تلوار چلائی. میرے طرف دیکھیے گا. جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا. جب ہم دعا مانگتے ہیں نا ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو، مولا عباس نے نگاہوں کو بلند کیا. پروردگارا بس یہ پانی بیویوں تک پہنچ جائے. آواز قدرت آئی عباس اس دعا کے بدلے ہم آپ کو باب الحوائج بنا دیں گے. ایک ملعون نے تیر چلایا، مشکیزے میں پیوست ہوا. میرے طرف دیکھیے گا. ایک اور ملعون نے تیر چلایا، آنکھ میں تیر لگا. جناب عباس کے ہاتھ نہیں تھے، تیر کیسے نکالے؟ آپ جانتے ہیں نا اگر پلک کا بال بھی آنکھ میں چلا جائے جب تک نکال نہ لو درد ہوتا، اور اگر آنکھ میں تیر ہو، اگر دیکھ سکے خدا مجھے مکمل کرنے دیں. جناب عباس نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، تیر کو کھینچا. میرے جب دیکھیے گا جب جھکے نا وہ جو سر پہ خول تھا نا لوہے کا وہ گر گیا. ایک ملعون نے سر میں گرز مارا. پہلی مرتبہ جناب عباس نے مدد کے لیے بلایا. آواز دی مولا میری آنکھ میں میری مدد کو آئیے. نہیں پڑھا نہیں پڑھتا میں آگے. صحابہ رحمت میں مرحوم آقا یزدی نے لکھا ہے کہ جیسے ہی جناب سید الشہداء زلزلہ پہ بیٹھ کے سوار ہوئے آگے بڑھے، زلزلہ ہو گیا. مولا نے زمین میں دیکھا ایک بازو ملا. مولا نے اٹھا کے کہا ہائے میرے عباس کا بازو. آگے بڑھے دوسرا بازو ملا. میرے بھائی کے دونوں بازو قلم ہو گئے. ہائے عباس. مولا آگے بڑھے، سر اٹھا
پڑھنے کی طاقت نہیں. مولا نے سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا. جناب عباس نے جو رکھا, مولا میری ایک درخواست ہے. عباس کیا درخواست ہے؟ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے, میرے بھائی کیوں نہ لے جاؤ. مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی, میں ماضی کا وعدہ کر کے آیا تھا. میں بس کر دوں. ایک دفعہ خود کہتے پوری شہادت پڑھو, پھر برداشت بھی نہیں کرتے. آخری جملے سن لیجیے. مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا, جب میں دنیا میں آیا تھا نا, میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا تھا, دوسری میں خون بھرا ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں, میں آپ کی زیارت کر دوں. مولا حسین نے جیسی ابا رکھی خون صاف کرنے کے لیے, جناب عباس نے فرمایا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی. میری ماں نے کہا تھا کبھی حسن حسین سے کام نہ کہنا. مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا خون صاف کرنے کی, اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. مولا میرے ہاتھ نہیں ہے. میں نے کہا تھا علم کب برآمد ہوگا, آخری جملہ ہے, اب علم برآمد ہونے والا. بھئی اگر دیکھ سکے تو بیٹر دیکھیے گا. جناب عباس کا واحد لاشا مولا خیمے میں لے لا, علم لیا, واپس آیا. ایک چھوٹی سی بیوی نے سوال کیا, بابا